2024 ختم ہونے کو ہے, بس ایک آدھ دن کی بات رہ گئی ہے. سب سے بڑے دو ہی سبجیکٹ چل رہے تھے. ڈائلاگ کیا بنے گا جو پی ٹی آر گورنمنٹ کے درمیان میں شروع ہو رہا ہے, 2 جنوری کو ریٹرن ان کے آ جائیں گی اپنی ڈیمانڈس, اس پہ بات چیت چلے گی. جو ایک سائڈ پہ ساتھ ہی سول ڈسوبیڈینس, آئی ڈونٹ نو سول ڈسوبیڈینس کیوں کہتے ہیں, بیکاز وہ تو انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ آپ ریمنڈنسز روک دیں یا کم کر دیں, بٹ اینی وے وہ بھی پیرلل چل رہی ہے. لیکن اور تیسرا, کیا عمران خان رہا ہوں گے 2025 میں یا نہیں رہا ہوں گے, اور ہوں گے تو کن بیسس پہ ہوں گے, کیا ٹرمز ہوں گی, کوئی ڈیل ہوگی واٹ ایور. لیکن یہ ساری چیزیں چل رہی تھی تو ایک اور بڑا سیریس ایک اینگل آ گیا جب ابھی تازہ ترین اپنی پریسر کے اندر ڈی جی آئی ایس پی جنرل شریف نے کچھ بڑی سخت باتیں کی. ایک تو جو ان کے ریفرنسز تھے ٹو پی ٹی آئی اور 9 مئی, اس سے ایک بڑا کلیئر میسج یہ سامنے آ رہا ہے کہ اگرچہ یہ ہو نہیں سکتا کہ گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی رضا کے بغیر یا منشا کے بغیر ایسے ڈائلاگ انیشیٹ کرے, پر ایٹ دا سیم ٹائم جتنی سخت زبان آئی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ایک میکسیمم خانہ پوری ہے, کیا ہے, بیکاز زبان بہت سخت ہے. وہ بھی ابھی آپ سے شیئر کریں گے. لیکن ساتھ ہی ایک بہت سیریس الزام آیا ہے. اس وقت پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ, ایک بڑا سیریس سپائک ہے ٹیررزم کے واقعات کے اندر, اور بہت زیادہ شہادتیں ہو رہی ہیں ہمارے جوانوں کی, لا انفورسمنٹ کے لوگوں کی, سویلینز کی. جو یہ ٹیررسٹ ہیں ان کا بھی یہ سال بڑا بھاری ہے, ان پہ ہائیسٹ ایور نمبر مارے بھی گئے ہیں. لیکن جب ڈی جی ایس پی صاحب نے یہ کہا کہ یہ سارا نتیجہ ان لوگوں کی وجہ سے بہت زیادہ سپائک ملا جب 2021 میں ان ٹیررسٹوں کو ری سیٹل کیا گیا ایک معاہدے کے تحت. یہ ایشو اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں اس سبجیکٹ کو بڑی کلوزلی فالو کرتا رہا ہوں, بیکاز میری بڑی ہارڈ لائن تھی ٹیررسٹ کے اوپر. اور آپ کو یاد ہوگا میرا ایک انٹرویو تھا عمران خان صاحب کے ساتھ, اس میں بھی تھوڑی سی تلخی ہو گئی تھی اس بات پہ. وہ ذرا سافٹ اپروچ رکھ رہے تھے ان کے, اور وہ ان کا آج بھی آرگومنٹ یہی ہے کہ ڈائلاگز ہی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہی علاج, اور آج بھی انہوں نے جیل میں بات کرتے ہوئے یہی بات دہرائی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ کہنا کہ یہ سارا فیصلہ شاید عمران خان کی گورنمنٹ کے کر کے سیٹل کر دیا, اس پہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں, اور اس کی وجہ بھی ہے. اس وقت کی جو ٹاپ ملٹری قیادت تھی, ان سے میرے اس زمانے میں بار بار یہ سوال پوچھتا تھا جب یہ بات اٹھی, تو وہاں سے ایک سوال ہوتا تھا کہ ایک پروسیس انیشیٹ ہوا تھا, ایک بات چیت شروع ہوئی تھی, لیکن وہ ابھی پریلیمنری سٹیجز پہ تھی, ابتدائیہ تھا, ابھی تو ایگریمنٹ ہونے تھے, ابھی تو ہمارے اینڈ پہ طے پا رہے تھے. اور یہ جو کچھ فیکٹس آف دا کیس بھی ہے اس وقت آپ کے سامنے لانا ضروری ہے. جب یہ سجیشن آئی اور عمران خان کی گورنمنٹ اس کو دیکھ رہے تھے کہ کیا کیا جائے, تو پہلے یہ معاملہ کیبنٹ کے سامنے پیش کیا گیا کہ اگر ری سیٹلمنٹ کی جائے, فلٹرنگ کر کے سب کچھ کیا جائے, تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ. اس تک ہمیں پتہ لگا کہ کیبنٹ میں صرف مراد سعید نے اس کی مخالفت کی, باقی لوگوں نے کہا کہ جی بالکل اس پہ جانا چاہیے معاملہ. وہاں سے بات نکلی تو کیبنٹ کی اپروول بات کہ یہ معاملے کو لے جائیں آپ ڈیفنس, جو کیبنٹ کمیٹی آن ڈیفنس ہے اس میں لایا جائے تاکہ ایک براڈر ڈسکشن ہو. پھر یہ معاملہ ایک نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہوئی, اور آپ کو یاد ہوگا اس میں تمام لوگوں نے تقریر کی. بلاول بھٹو صاحب کی تقریر تھی, وہاں پہ شاہد خاقان عباسی بولے, خواجہ آصف صاحب بولے, شہباز شریف صاحب بولے, ایوری بڈی اسپوک دیئر مائنڈ. اور وہاں پہ بھی ایک بندے نے مخالفت کی, اس کا نام محسن داور تھا, وہ ہر قسم کی سیٹلمنٹ کے خلاف تھا. وہاں پہ کافی جب ڈیبیٹ ہو گئی, اس کے بعد یہ مسئلہ واپس کیبنٹ میں گیا, اور کیبنٹ کے اندر پھر اس پہ دوبارہ بحث ہوئی, اور پھر لاسٹ اطلاعات آنے تک تب یہ طے ہو گیا, اور پھر یہ ہوا کہ جی اب اس کو نیگوشیٹ کیا جائے اور اب طے کیا جائے کہ کن شرائط پہ لوگ آئیں گے. اس وقت کی جو ٹاپ ترین ملٹری قیادت تھی, میں نے ان سے جب بارہا پوچھا کہ جی ہم سن رہے ہیں کوئی 4000 یا 5000 لوگوں کو ری سیٹل کیا گیا, تو انہوں نے بار بار کیٹیگورک لکھا ایسی کوئی بات نہیں ہے, بات چیت ہے, ابھی پلان بن رہا ہے, بغیر نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کا ہے, کوئی واپس نہیں آیا. اور ایک بات اور کہی کہ انہوں نے کہا جی جب رد الفساد کے بعد کچھ لوگ ری سیٹل کیے گئے, وہ کافی بڑی تعداد میں ری سیٹل کیے گئے, وہ ڈسپلیس خاندان تھے, وہ فیملیز تھیں, اور ان کا ایک پورا فلٹرنگ پروسیس تھا جس میں ملٹری انٹیلیجنس, سول انٹیلیجنس, ان تمام نے اس کی فلٹرنگ وغیرہ کی تھی. اور یہ بات ذہن مانتا بھی نہیں ہے کہ جو ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہو, جو ایک ڈیفنس کا ایشو ہو, اس پہ عمران خان یا کوئی اور سویلین پرائم منسٹر اکیلے اپنے تئیں اتنا بڑا فیصلہ کر لے کہ ایک طرف جنگ چل رہی ہے, ایک طرف شہادتیں ہو رہی ہیں,
اور وہ سویلین گورنمنٹ اٹھا کے 5,000 یا 10,000 بندے لا کے ری سیٹل کر دے. جو بھی ہوگا یہ اس میں ڈیفنس کے لوگ، فوج کی قیادت اور ٹاپ سول قیادت، ان کا ڈیفینیٹلی اکٹھے ہونا ضروری ہے، ورنہ ہو نہیں سکتا. نہ 75 سال میں ہوا ہے نہ ہوگا. اور بلکہ ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ اس وقت میرے سے شیئر کی کسی نے کہ جب یہ تمام باتیں چیزیں ہو گئیں اور پروسیس پہ ایگریمنٹ ہو گیا تو پھر ہنا ربانی خان صاحبہ نے بھی اس وقت کہ آرمی چیف کو ایڈوائز کیا کہ جس تمام کے اوپر آپ ایک سویلین اوورسائٹ ضرور رکھیے گا، اس پہ سویلین بیوروکریسی بھی ہو، پولیٹیشنز بھی ہوں، اور یہ تمام چیزیں طے پا گئی تھیں. بٹ آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں شاید لوگ آ گئے ہیں اور ان کی ری سیٹلمنٹ ہے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ وی وڈ لائک کہ گورنمنٹ بھی ہمیں بتائے تاکہ ہم بھی اس بحث پہ چلیں. یہ کافی ایک سیریس سبجیکٹ ہے. سب سے پہلے میں اس کو لینا چاہوں گا آج پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کیا ہوا ہے فیڈرل منسٹر ڈاکٹر مصدق ملک نے. تھینک یو ویری مچ مصدق صاحب آپ کا. ہمیں فارمر فیڈرل منسٹر فواد چودھری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، اور اس وقت یہ عمران خان کی گورنمنٹ میں انفارمیشن منسٹر بھی تھے.